بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی مشہور گاؤں میں میاں اور بیوی رہتے تھے۔ میاں کا نام اکبر تھا اور بیوی کا نام مریم تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھے۔ وہ گاؤں میں سبزی بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام ثنا تھا۔ ثنا ایک بہت ہی ذہین اور چھوٹی عمر میں ہی محنتی لڑکی تھی۔ وہ اکثر اپنے والدین کے ساتھ سبزی بیچنے چلی جاتی تھی۔ وقت گزرا، ثنا تھوڑی بڑی ہوئی اور اسکول جانے لگ گئی۔ اس کا اسکول گھر سے 5 کلومیٹر دور تھا۔ وہ روز اسکول پیدل آتی۔ آہستہ آہستہ اس کا اسکول میں جی لگ ہی گیا اور گھر میں بھی خوب محنت کرتی۔ لیکن اسکول میں دوسرے بچوں کو دیکھ کر وہ اکثر مایوس ہو جاتی، کیونکہ وہ سارے امیر والدین کے بچے تھے اور یہ غریب والدین کی بیٹی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور ثنا کی 2 لڑکیوں سے دوستی ہو گئی۔ ایک کا نام سحر تھا اور دوسری کا نام سلمیٰ تھا۔ سحر اور سلمیٰ دونوں ہی اچھے اور امیر گھروں کی لڑکیاں تھیں، اور کسی نہ کسی بات سے وہ ثنا کو اس کی غریبی کی وجہ سے طعنے دیتی تھی۔ ثنا یہ سب بہت مشکل سے برداشت کرتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، ثنا کی ٹیچر نے ثنا کو بلایا اور کہا، بیٹا تمہاری یونیفارم اب پرانی ہو گئی ہے اور اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، تم ایک نئی یونیفارم خرید لو۔ ثنا نے گھر آ کر بات کی تو ثنا کے والد نے کہا کہ بیٹا کچھ دن رک جاؤ، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ثنا گھر سے 5 کلومیٹر پیدل اسکول آنے کی وجہ سے کلاس میں دیر سے پہنچی، تو ٹیچر نے کلاس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ثنا سارا ٹائم کلاس کے باہر کھڑی رہی اور ٹیچر کا سارا لیکچر غور سے سنتی رہی اور سارا پڑھایا ہوا یاد کر لیا۔ ثنا نے گھر آ کے بتایا کہ آج وہ کلاس میں دیر سے پہنچی، جس کے باعث اس کو آج سارا دن کلاس کے باہر کھڑا رہنا پڑا۔ یہ سن کر مریم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ آئندہ میں تمہیں جلدی تیار کر کے بھیجوں گی۔ اگلے دن ثنا ٹائم سے کلاس میں پہنچ گئی اور اس نے پچھلا کام بھی اچھی طرح تیار کیا ہوا تھا۔ ٹیچر نے آتے ہی پوچھا کہ کل والا کام کس کس نے کیا ہوا ہے۔ وہ کسی کو نہیں آیا، تو ثنا نے کھڑے ہو کر وہ سارا کام سنایا، جس سے ٹیچر بہت ہی خوش ہوئی اور ثنا کو شاباشی بھی دی اور کہا کہ بیٹا تم تو کلاس میں ہی نہیں تھی۔ تو ثنا نے بتایا کہ میں کلاس کے باہر کھڑی ہو کر سارا لیکچر سنتی رہی تھی، جس پر ٹیچر بہت خوش ہوئی اور ثنا کو گلے لگایا۔ یہ سب دیکھ کر ثنا کی سہیلیاں سحر اور سلمیٰ کو بہت حسد ہوا۔ انہوں نے ثنا کو بے عزت کرنے اور نیچا دکھانے کا ایک پلان بنایا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن بریک کے وقت ان سہیلیوں نے کہا کہ آج ہم کٹھے کھانا کھائیں گے۔ سحر نے اپنا ٹفن کھولا، اس میں بہت ہی مزیدار بریانی بنی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر سحر بہت خوش ہوئی۔ اس نے ثنا کو کہا کہ تم بھی اپنا ٹفن کھولو، تم کیا لائی ہو؟ ثنا نے کہا کہ میں آج کھانا نہیں لے کر آئی۔ تو سلمیٰ نے کہا کہ تم بیگ میں ٹفن ڈال تو رہی تھی۔ یہ کہہ کر سلمیٰ نے بھی اپنا لنچ نکالا، جس میں فرائیڈ چکن اور تندوری پراٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر سلمیٰ بھی بہت خوش ہوئی اور ثنا کو کہا کہ تم بھی دکھاؤ۔ ان کے مزے کے کھانے دیکھ کر ثنا بہت مایوس ہوئی۔ اس نے ٹفن کھولا تو اس میں ایک روٹی اور گڑ تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی دونوں سہیلیوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا، جس پر ثنا بہت روئی اور گھر جا کر بھی بہت پریشان رہی۔ دن گزرتے گئے، ثنا نے اب 5ویں کلاس کے پیپر دینے تھے۔ دن رات خوب محنت کرتی اور اپنا سارا کام پیپر سے پہلے اچھی طرح مکمل کر لیا۔ آخر ثنا کے پیپر آ گئے۔ ثنا دن رات پڑھائی کرتی اور والدین دن رات مزدوری کرتے۔
اس خاندان کے انت تک محنت اور خلوص کی وجہ سے ثنا نے 5ویں میں اپنے پورے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جس سے ثنا اور اس کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ثنا نے اگلی کلاس میں داخلہ لینا تھا، جس کے لیے ثنا نے خواہش کی کہ اس کلاس میں نے نئی کتابیں لینی ہیں، کیونکہ اب تک ثنا ہمیشہ اپنے سینئر سٹوڈنٹ سے آدھی قیمت پر کتابیں لے کر پورا سال پڑھا کرتی تھی۔ ثنا کے والد نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو نئی کتابیں لا کے دیں، کیونکہ گھر کا گزر بسر ہی بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ اس وجہ سے ثنا کو پھر ایک بار پرانی کتابیں لینی پڑی۔ نئی کلاس میں پرانی کتابیں دیکھ کر اس دفعہ پھر ثنا کی سہیلیوں نے بہت مذاق اڑایا، لیکن ثنا نے اس بار بہت تحمل سے برداشت کیا اور اس نے اپنی پڑھائی پر اور توجہ دینی شروع کر دی۔ کلاسز میں اچھی پوزیشنز حاصل کرتی اور ٹیچرز کی پسندیدہ سٹوڈنٹ بن گئی۔ اب تک ثنا کی یونیفارم اس کو چھوٹی ہونے لگ گئی، جس پر والدین بہت پریشان تھے۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ثنا کی ماں مریم نے کہا کہ میں گھر کے ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ سبزی بیچنے کی بجائے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ اس سے وہ گھروں میں کام کرتی اور پیسے کماتی۔ اس نے اپنے مہینے کی تنخواہ سے ثنا کو نئی یونیفارم خرید کر دی۔ وہ اسکول میں نئی یونیفارم پہن کر گئی تو اس کی سہیلیوں نے دیکھا تو اس کو طنز کرنے لگی کہ آج نئی یونیفارم ہے، خیر تو ہے۔ ساتھ ہی سلمہ کہتی ہے ہاں لے سکتی ہے، کیونکہ اس کی امی نے اب لوگوں کے گھروں میں کام جو کرنا شروع کر دیا ہے۔ دراصل ثنا کی والدہ سحر اور سلمہ کے گھر ہی کام کرنے جاتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ثنا نے اپنی والدہ سے گھر جا کر وعدہ کیا کہ میں آنے والے 10ویں کلاس کے پیپرز میں فرسٹ آ کر آپ کو پورے گاؤں میں سرخرو کروں گی۔ دن گزرے، میٹرک کے پیپر قریب آ گئے۔ ثنا کا ایک ہی ایم تھا، میٹرک کے پیپرز میں پورے گاؤں کو ٹاپ کرنا، جس کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے۔ آخر رزلٹس کا دن آیا تو ٹیچر نے کلاس میں ثنا کو بلایا اور بتایا کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی تم نے اپنی محنت اور لگن سے اپنے والدین اور اپنے اسکول کا نام روشن کیا ہے، اور تم نہ صرف اس گاؤں میں بلکہ پورے شہر میں فرسٹ آئی ہو۔ یہ سن کر ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیچر نے ثنا کو اخبار میں چھپی ہوئی اس کی تصویر بھی دکھائی، جسے دیکھ کر ثنا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی خوشی گھر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ میڈیا والے اس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور اس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ ثنا نے سب کو باری باری انٹرویو دیا۔ یہ دیکھ کر ثنا کے والدین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ یہ دن ان کی زندگی کا بہت اہم دن تھا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی۔ اب ثنا نے آہستہ آہستہ انٹر کر لیا اور گریجویشن بھی کر لی۔ اب اس نے مقابلے کے امتحان دینے تھے۔ اس نے خوب تیاری کی۔ اس کے پیپرز کی تاریخ کا اعلان ہو گیا۔ یہ صبح صبح اٹھی، تیار ہوئی، ناشتہ کیا، والدین سے دعائیں لیں اور نکل پڑی۔ ابھی کچھ ہی دیر سفر میں ہوئی تھی، اس کا جوتا ٹوٹ گیا۔ یہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے جوتا ہاتھ میں پکڑا اور چلتی رہی، یہاں تک کہ پیدل چل چل کر اس کے پاؤں سوج گئے اور وہ کمرہ امتحان تک بہت مشکل سے پہنچی۔ آخر پیپر شروع ہوا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر پیپر کا آغاز کیا اور وقت سے پہلے ہی مکمل کر لیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک ہی سیٹ تھی اور ثنا کی ہی سلیکشن ہوئی، اور اس طرح وہ AC کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ اور اس طرح ثنا نے اپنے والدین کا نام روشن کیا اور ثابت کیا کہ غریب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، پر اس کے ہاتھ میں محنت، لگن، سچائی اور نیک نیتی ہوتی ہے جو اس کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔